بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کے پہلے باب فی المواعظ والامثال کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم کچھ جملے ہیں جن کی عبارت، ترجمہ، تشریح اور ترکیب کریں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں۔ حب الشیء یعمی و یسم، جزاء من یکذب الا یصدق، خیر الناس من ینفع الناس، من لا یرحم لا یرحم، من لم یقنع لم یشبع، من اکثر الرکاد حرم المراد۔ عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیں۔ کسی چیز کی محبت اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ بدلہ اس شخص کا جو جھوٹ بولتا ہے یہ ہے کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جو شخص قناعت اختیار نہیں کرتا وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ جو شخص سونے کو زیادہ کرتا ہے وہ مراد سے محروم ہو جاتا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے، پہلا جملہ ہے، کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے محبوب کی برائیاں اس کی نظر سے اندھی ہو جاتی ہیں، اس کو اس کی برائیاں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر اس کے محبوب کے متعلق کوئی برائیاں کرتا ہے تو وہ اس کو سنائی بھی نہیں دیتی، وہ اس کے سننے سے بھی بہرا ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفہوم میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لالچ گونگا، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، تو یہ بھی اسی کا ہی مفہوم ہے۔ جب آدمی لالچ میں آ جاتا ہے تو اس کو اس کے اندر جو نقصانات کے پہلو ہیں وہ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ اس کے دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کو سننے سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محبت کرنے میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنا نفع نقصان کی تمیز ہی بھول بیٹھے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ یہ تو ہے پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ ہے، جزاء من یکذب الا یصدق۔ ایک آدمی جھوٹا ہے، وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے تو آپ اس کی بات کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ جب آپ تصدیق کر دیں گے تو عین ممکن ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جھوٹا ہے، ممکن ہے تو وہ اس بات میں بھی جھوٹ بول رہا ہو اور آپ اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اس لیے اگر جھوٹا شخص کوئی بات کہے تو ایک کام تو یہ کریں، اس کو آگے نقل نہ کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی تصدیق بھی نہ کریں اور تکذیب بھی نہ کریں۔ دو جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور امت محمدیہ کی بھی یہی صفت قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور جو شخص مفاد پرست ہو، اپنا فائدہ تو دیکھتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتا، تو یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ چوتھا جملہ ہے، من لم یرحم لا یرحم۔ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، ان کی خطاؤں سے درگزر کریں، ان کی زیادتیوں اور کمی کوتاہیوں کو معاف کریں۔ جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو آپ کو بھی معاف کیا جائے گا۔ آج دوسرے سے غلطی ہوئی ہے تو کل آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور نہ بھی غلطی ہو تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کا تو خطا کار ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اپنا حق پورا پورا وصول کرتا ہے، تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا اور اس سے بھی پوری پوری وصولی کی جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے، من لم یقنع لم یشبع۔ جو شخص قناعت اختیار نہیں کرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ شب سے ہے، شب کہتے ہیں پیٹ بھرنا، لم یشبع جس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان قناعت کو سیکھے، وگرنہ جو لالچ ہے اور ہرس ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث مبارک میں بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی ہرس اور لالچ، اور دوسری دنیا کی ہرس اور لالچ۔ تو یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ بے اطمینان اور بے سکون رہتا ہے۔ تو اس لیے قناعت اختیار کرنا سیکھیں اور آپ سکون اور فرحت کے اندر آ جائیں گے۔
چھٹے نمبر پر ہے من اکثر الرکاد حرم المراد، جو شخص سونے کو زیادہ کرتا ہے، زیادہ دیر تک سویا رہتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ صبح کو اٹھتا ہے دوپہر کے 2 بجے 3 بجے، جو شخص اتنے بجے اٹھ رہا ہے اس نے کام پر کس وقت جانا ہے؟ جو اس کا مقصد ہے، اگر اس نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھے گا کس وقت؟ اگر اس نے کوئی جاب اور ملازمت کرنی ہے تو وہ کس وقت کرے گا جاب اور ملازمت؟ اگر اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ کاروبار کس وقت کرے گا؟ تو اس لیے راتوں کو دیر تک جاگنا اور دن کو دیر تک سونا یہ ایسی چیزیں جو انسان کو انتہائی نقصان پہنچاتی ہے. تو اپنی نیند کو کم کرنا چاہیے اور جو انسان کے ضروری کام ہیں اس میں اپنی زندگی کے اوقات کو صرف اور خرچ کرنا چاہیے. تو یہ کچھ جملے ہیں جن کے ہم نے تشریح بھی کر دی ہے. اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. حب مضاف ہے، اشیء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور یعمی فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یسم فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد آگے دیکھیں جزاء من یکذب، یہ جزا مضاف ہے اور من یکذب یہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، اور اللہ یصدق کا یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے بھی دیکھ لیں، من اسم موصول ہے، یکذب فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جزا مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. آگے دیکھیں ان یہ مصدریہ ہے، لا یصدق فعل ہوا ضمیر نائب فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مفرد ہوگا، اور مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ پیچھے مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس کے بعد آگے دیکھیں خیر الناس من ینفع الناس، خیر مضاف، الناس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور من اسم موصول، ینفع فعل ہوا ضمیر فاعل، الناس اس کا مفعول، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر یہ پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد آگے دیکھیں من لا یرحم لا یرحم، من اسم موصول، لا یرحم فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا شرط، اور لا یرحم یہ فعل ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا اس شرط کی جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. اس کے بعد آگے بھی ایسے ہی ہے، من اسم موصول ہے، لم یکنا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا شرط، لم یشبہ فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. آگے دیکھیں، آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، من اسم موصول ہے اور اکثر فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، الرکاد اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا شرط، اور حرم فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس میں فاعل اور المراد اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ.